تو جب سیلاب آ گیا تو ہر کسی کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح سے چلی جاؤں، کیا کروں کیا نہیں کروں. تو چوک بھی بنتے، سب کچھ بنتے، روڈ بنتی. تو یہ بیچاری جی ٹی روڈ کو کراس کر کے پشاور چلی گئی. پشاور سے پھر وہ گاڑی میں ہوگا، رکشوں میں، کبھی پیدل، کبھی کس طرح کبھی کس طرح. تو یہ پہنچ گئی اپنے گھر. ناظرین، ہم اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ اور اپنی سیلف ہیلپ بیس پہ، اور ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کی مدد سے ہم کچھ ان کے لیے تحائف لے کے آئے ہیں، جس میں ونٹر سیزن کلوتھس ہیں، جس میں گرم کوٹ بھی ہیں، جس میں سویٹر ہیں، جرسیاں ہیں، اور کچھ گرم چادریں اور بستر ہیں. تو وہ انشاءاللہ وہ تحائف ہم ان میں تقسیم کریں گے، کیونکہ اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورک ٹی وی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فلڈ ریلیف پروگرام چل رہا ہے، اور یہ انیشیٹو ہم نے تب لیا جب ہمیں کے پی کے سے ہماری ایک ایکٹیوسٹ، ہماری ایک فرینڈ کی کال آئی کہ کے پی کے میں نہ صرف مین اسٹریم سوسائٹی وہ متاثر ہوئی ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہماری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو بھی اس کا بہت ہی نقصان کا ازالہ بھرنا پڑ رہا ہے. تو کل آپ نے ہماری جو ایکٹیویٹی دیکھی وہ دریائے کابل کے پاس تھی. ہم نے آپ کو دکھایا کہ دریائے کابل کے پاس جو خیمہ بستیاں ہیں وہاں پہ لوگ کیسے قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں سر دریاب کے ساتھ، اور سر دریاب کے ساتھ یہاں پہ ایک خواجہ برادری کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بڑی یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات کہاں کہاں ہم سے کام لے لیتے ہیں، ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں کے پی کے آؤں گی، اور سر دریاب کے پاس بھی ہماری خواجہ برادری جو ہے، جو کہ فلڈ وکٹمس میں سے ہے، اور وہ ان کے گھر، ان کے علاقے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ قابل فراموش ہیں. ہم آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، اور ہمارے پاس کافی سارے لوگ ہیں، اور ہم ان سے ون بائی ون کامنٹس لیں گے، ان کی ریمارکس لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جب یہاں پر سر دریاب پہ سیلاب آیا تو یہ لوگ کہاں موجود تھے، کدھر تھے، کیا کر رہے تھے، اور اس وقت کیا حالات تھے، اور سیلاب زدگان متاثرین کے اسپیشلی ہماری خواجہ برادری کے، ہماری کمیونٹی کے اس وقت کیا حالات ہیں یہاں پہ. تو سب سے پہلے میں مشکور ہوں تہہ دل سے بہت زیادہ روبی خان صاحبہ کی، کہ روبی خان نے ہمیں انوائٹ کیا، روبی خان نے ہمیں ان سب دوستوں سے متعارف کروایا. ہمارے لاسٹ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ روبی خان جو کہ تشریف لائیں تھی چار سدہ میں، اور وہاں پہ ہم نے ان کا ایک چھوٹا سا شارٹ سا انٹرویو کیا تھا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے علاقے میں چار سدہ میں اور سر دریاب کے ساتھ پاس بہت بڑی تعداد میں خواجہ برادری موجود ہے جو کہ سیلاب سے متاثر ہوئی ہے. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں روبی جی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ کی شکریہ ادا کرتی میں ہوں تہہ آپ کی دل سے شکریہ ادا کہ کرتی ہوں. آپ آ گئے ہمارے کمیونٹی کا حال پوچھنے کے لیے. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آ گئی، کیونکہ یہاں پر جب سیلاب آیا تھا تو کوئی بھی قانون گورنمنٹ کی طرف سے نہ تو کوئی آئے ہیں ہمارے پوچھنے کے لیے کہ بھائی یہ بھی بندے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، کبھی حالات پوچھ لیں کہ کیسے درگزر ہو رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ آ گئے اور ہماری کمیونٹی کے حال پوچھنے کے لیے. جی روبی جی، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی نوبل کاز کے لیے اور ایک بہت بڑی نیکی کے لیے کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، ورنہ ہمیں اور میرے دیکھنے والے ناظرین کو بالکل نہیں پتہ تھا
کہ چار صدا میں خواجہ سرا برادری کی کیا صورتحال ہے. حالانکہ میں آئی ایم آلسو دا پارٹ آف دس کمیونٹی, اور اس کے باوجود مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میری کمیونٹی اس وقت چار صدا میں سر دریاب کے پاس, دریائے کابل کے پاس کن حالات سے دو چار ہیں. آپ ان کے سجے سورے چہرے مت دیکھیں, آپ ان کے دلوں میں دیکھیں کہ ان کے دلوں میں دلوں کے حالات جو ہیں وہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ دلوں میں رب ہی جانتا ہے کہ دلوں کے کیا حالات ہیں. انسان تو صرف اوپر کی ٹیپ ٹاپ دیکھ کے جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں نیکسٹ پرسن کے کتنے اچھے حالات ہوں گے, لیکن یہ ہماری خواجہ سرا برادری کی ایک کوالٹی ہے کہ ہم لوگ جتنے مرضی دکھی ہوں, ہم لوگ جتنے مرضی پریشان ہوں, لیکن ہم اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں خوش رکھنے کی. تو اس وقت ایک تو آلریڈی یہ مارجنلائز طبقہ ہے, ایک آلریڈی ایک ولنریبل کلاس ہے, اور اب اس کے ساتھ ساتھ یہ اب سیلاب سے بھی متاثر ہو چکے ہیں. تو یہ انتہائی ایک دردناک اور ایک افسوسناک صورتحال ہے. تو میرے ساتھ بہت سارے خواجہ سرا موجود ہیں جن کی اپنی اپنی الگ الگ سب کی کہانی ہے. اتنا ٹائم نہیں ہے, پروگرام ذرا لینتھی ہو جائے گا, پھر لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں, اس لیے ہم اس شارٹ سے ایک دو لوگوں کے انٹرویوز اور ریمارکس لے لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب سیلاب آیا اس وقت کیا صورتحال تھی. اب 3-4 ماہ گزر جانے کے بعد اب اس وقت سخت سردی میں, جبکہ پہاڑی اور دریائی علاقے میں سردی بھی ہے, تو اس وقت کیا سچویشن ہے یہاں پہ؟ جی سائمہ. علیکم, ډیره مهرباني, شکریا ستاسو چې تاسو دومره ټایم موږ له راکړو, زموږ تپوس مو وکړو. داسې موږ وایو چې زموږ ته اوسه پورې داسې څوک نه دي راغلي چې زموږ تپوس یې کړی, نه د حکومت ته غاړې نه ده بل, خو بیا هم د شکریات ستا ادا کوو چې ته زموږ د فیډ ملګری وې, زموږ د خپل فیډ ملګری راغلی, تا زموږ تپوس وکړو. هغه کار څه حالات کې بس ستا زموږ ډېره شکریا ادا کوو. باقي د زموږ د ملګرو یا زموږ د ټولو دا حالات دی چې انسان خبره مخکې که هر څنګه و نو زه له 100 روپۍ یا مثال ماحول هم سیټو هر څه سیټو, نن سبا وخت سره د ماحول او په طور سره ماحول ټیک نه دی, یا زموږ د مزدورۍ یا د نور څه که نه داسې نوره داسې سپورټي شي یا دغه شي لکه زموږ بالکل حالات خراب دي که نه, لکه نو ډېره ډېره مهرباني چې تاسو زموږ تپوس وکړو, تاسو زموږ راملی دا ستاسو د راتلل چې کوم دا زموږ دپاره ډېره ډېره مهرباني. جو بھی ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں گی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ جو کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ حالات تو بہت خراب تھے. ہمارے گھر پہ بہنیں تھی, ماں تھی, بھائی تھے. تو جب سیلاب آ گیا تو ہر کسی کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح سے چلے جاؤں, کیا کروں کیا نہیں کروں. تو چوک بھی بنتے, سب کچھ بنتے, روڈ بنتی, تو یہ بیچاری جی ٹی روڈ کو کراس کر کے پشاور چلی گئی. پشاور سے پھر وہ گاڑی میں ہو گئے, رکشوں میں, کبھی پیدل, کبھی کس طرح کبھی کس طرح. تو یہ پہنچ گئی اپنے گھر. جب یہ گھر پہنچ گئی تو وہاں پر پانی آیا تھا. تو انہوں نے تو پہلے اپنے بھائی جو تھے, بہن بھائی جو تھے, اس کو سائڈ پہ کر دیا, اور پھر بعد میں اس کے چار دیواری جو گھر کے آلریڈی یہاں پر پٹھان جو ہوتے وہ چار دیواری کرتے, تو دیواریں بھی گری تھی. تو ابھی تو حالات صحیح ہو گئے. تو وہ چار دیواری انہوں نے پردے سے کی؟ ہاں, پردوں سے کی ہیں, پردوں سے کی تھی. جو بڑے بڑے چادر ہوتے گھروں میں, اس کو انہوں نے ٹانگ کر کے پردے اپنے گھر کے پردے کیے تھے. اور باقی یہ تو ابھی ان کی فیملی جو ہے, اب ان کی فیملی میں تو ہم نہیں جا سکتے. آپ ان سے پوچھیں کہ اب ان کی فیملیز جو ہیں, ان کے جو گھر پہ بچے ہیں, جو معصوم جانے ہیں, وہ اس وقت کن حالات سے دو چار ہیں, وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟